ہم نہ ڈریں گے نہ ہی جھکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کی دھمکی کا منہ توڑ جواب۔ بولے میں اپنے وطن کے لیے قربانی دوں گا، ملک کی دفاع کے لیے جان قربان کر دوں گا۔ میں اکیلا نہیں، 1.20 کروڑ سے زائد ایرانی وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی عوام نے بھی امریکی صدر کی دھمکیوں کے بعد سر پر کفن باندھ لیے۔ 1.20 کروڑ ایرانیوں نے فوج میں رجسٹریشن کرا لی۔ امریکی صدر کی ایران کو کھلی دھمکی، ایک رات میں ایران کو ختم کرنے کا دعویٰ۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی، ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس امریکی ٹائم کے مطابق منگل کی رات 8 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر ایران نے امن معاہدہ نہ کیا یا اپنا ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس، پولو اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کو پتھر کے دور میں لے کر جاؤں گا۔ ٹرمپ کی ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی مجرمانہ فعل قرار۔ پلوں، بجلی گھروں اور اسکولوں پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اس طرح کی زبان دراصل دشمن کی مایوسی اور ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر جواب۔ بولے دشمن ہر روز دھمکیوں اور تباہی کی بات کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے ایران کے خلاف مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے۔ قتل اور جرائم ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ کسی دباؤ یا دھمکی کے آگے نہیں جھکیں گے، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دے دیا۔ ایرانی فوجی قیادت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے میں امریکہ کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے۔ دھمکیوں کی سیاست امریکہ کی کمزوری اور ناکامیوں کا اعتراف ہے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت کا سخت اور بھرپور جواب دیں گے۔ ممکنہ جنگ یا کشیدگی کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایران نے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن بھی مسترد کر دی۔ جنوبی اسرائیل کا صنعتی زون، ایران کے نشانے پر رد اصفہان حملوں کا بدلہ۔ اسرائیلی صنعتی زون پر حملوں کے بعد تباہی کے مناظر، املاک کو نقصان پہنچنے کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ نیوٹ ہاف کا علاقہ جل اٹھا۔ پیر کی شب اصفہان پر شدید بمباری کے بعد متعدد املاک بھی آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع جبیل انڈسٹریل سٹی میں ایرانی ڈرونز کا تازہ حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی صنعتی زون جبیل پر بھی حملے ہوئے۔ ابنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی، عالمی بحری تجارت شدید متاثر۔ ناکہ بندی کے باعث تقریباً 2000 بحری جہاز مختلف پھنس گئے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق 28 فروری سے 1 اپریل کے دوران خلیج فارس، ابنائے ہرمز اور گلف آف عمان کے اطراف 20 سے زائد جہازوں پر حملے رپورٹ ہوئے۔ کم از کم 10 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال میں تقریباً 400 جہاز خلیج عمان میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر بحری جہازوں کو متبادل راستوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ابنائے ہرمز سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ آج متوقع۔ نئے مسودے میں بھی ایران سے جہازوں پر حملے روکنے اور ابنائے ہرمز میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہنے کا مطالبہ۔ طاقت کا استعمال نئے مسودے سے نکال دیا گیا۔ نئی قرارداد پر ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 8 بجے متوقع ہے، جو ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 9 گھنٹے پہلے بنتا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی بڑی کارروائی کے نتائج سنگین ہوں گے، صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ امریکی کانگریس رکن یاسمین انصاری نے خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں یاسمین انصاری نے لکھا، امریکہ کی موجودہ پالیسیز نہ صرف خطے بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس وقت ضرورت جنگ نہیں بلکہ سفارتی حل کی ہے۔ خطہ ایک بڑے بحران کی طرف جا سکتا ہے۔ جنگ فوری رک بھی جائے تو عالمی معیشت کو متاثر کرے گی۔ یہ جنگ مہنگائی میں اضافے اور معاشی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی۔ IMF سربراہ نے خبردار کر دیا۔ کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ جنگ سے قبل توقع تھی کہ عالمی ترقی کے تخمینے میں معمولی بہتری آئے گی۔ اب تمام راستے زیادہ قیمتوں اور کم رفتار ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں، امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا اہم بیان ٹویٹ میں لکھا کہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفرز کا مشن تیز ہو گیا۔ پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔
پاکستان اور مصر کا بدلتی صورتحال پر مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق، مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں، دونوں وزرائے خارجہ کی گفتگو۔ ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکامی پر IMF کا منی بجٹ کا مطالبہ، حکومتی معاشی ٹیم کی IMF کو یقین دہانی کے بعد وزیر اعظم کا تجویز، شہباز شریف نے منی بجٹ کو نو کہہ دیا، عالمی مالیاتی فنڈ کو منانے کا ٹاسک معاشی ٹیم کے سپورٹ، وزیر اعظم کی صورتحال کو دیکھ کر معاشی فیصلے کرنے کی ہدایت۔ IMF کی نئی شرط، نیب چیئرمین کی تقرری میں اپوزیشن کی شمولیت لازمی قرار، نیب سربراہ کی تقرری کے لیے شفاف اور خود مختار نظام بنانے کا مطالبہ، ذرائع کے مطابق حکومت نے نیب کو خود مختاری اور شفافیت یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی۔ نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے ملٹی سیکٹر کمیشن قائم کرنے پر اتفاق، کمیشن میں حکومت، اپوزیشن، عدلیہ اور سول سوسائٹی کی نمائندگی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سلمان صفدر کی بانی PTI سے ملاقات کروانے کا حکم، 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت، چیف جسٹس نے سلمان صفدر سے متفارق درخواست سے متعلق استفسار کیا، جس پر وکیل نے بانی سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ عدالت نے جیل حکام کو سلمان صفدر کی بانی PTI سے ملاقات کروانے کا حکم دیا، ملاقات کل دوپہر 2 بجے کروانے کی ہدایت۔ موجودہ جنگی صورتحال پورے خطے میں ہے، وفاقی حکومت کو مجبوری میں پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑی، جس سے عوام پر بوجھ پڑا۔ سندھ پرائیویٹ بسوں میں مسافروں کو سبسڈی دینے والا واحد صوبہ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں سب سے زیادہ اہمیت کسان کو دی گئی، 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے کسانوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی ریلیف کے لیے اقدامات، صوبے کے 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ، اجلاس میں گجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ میں مفت ٹرانسپورٹ اور پائلٹ کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیرا کو LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا بھی حکم، مریم نواز کا اوپن ڈرینیج سے اموات کے واقعات پر اظہار برہمی، شجر کاری، ڈاگ بائٹ کے واقعات کی روک تھام، اسٹریٹ لائٹس پر بھرپور توجہ دینے کی ہدایت۔ حکومت کا اسلام آباد میں موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس ختم کرنے کا اعلان، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس 1 ماہ کے لیے معاف کر دی گئی ہے۔ فیس وزیر اعظم کے عوامی ریلیف اور سبسڈی اقدام کے تحت معاف کی ہے۔ کراچی کے انفراسٹرکچر پر 68 بلین روپے لگانے جا رہے ہیں، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کسی نہ کسی طرح سے اقتدار چاہیے۔ سینٹرل میں 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی جب کام کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں مرچ لگتی ہے۔ گیس نہیں ہے ہمارا ایک کمانے والا، گھر میں کیا کیا کریں گے ہم؟ جتنا بھی کما رہے ہیں سارے گیس والے کو ہی دے رہے ہیں۔ کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ، LPG کی قیمتوں میں بھی منمانا اضافہ کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں LPG 430 سے 460 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا شدید تشویش کا اظہار، LPG کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سندھ میں 11 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع، رات کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ، جبکہ دن کا 5 سے 7 ڈگری زیادہ ہونے کا امکان۔ دادو، جیکو آباد، لاڑکانہ اور گرد و نواح کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جام شورو، کمبر شہداد کوٹ، گھوٹکی، خیرپور، سانگھڑ، عمر کوٹ اور کشمور میں بھی ہیٹ ویو کا خدشہ۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش اور غالہ باری، نظام زندگی متاثر، لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملتان، بھاولپور، وہاڑی، بھاکر اور جنگ میں بارش، کئی مقامات پر غالہ باری، ننکانہ صاحب، کمالیہ، بورے والا، احمد پور، سیال میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، کانپور اور وہاڑی میں نشیبی علاقے زیر آب، گندم کی کٹائی متاثر، کھیتوں میں پانی جمع، متعدد علاقوں میں فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کوہاٹ اور گرد و نواح میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری، چمن پشین، مسلم باغ اور زیارت میں بارش اور غالہ باری، ندی نالوں میں طغیانی، سرحدی علاقوں میں سیلابی صورتحال، متعدد رابطہ سڑکیں اور شاہراہیں بند، آمد و رفت شدید متاثر۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف شہروں میں جمعرات تک بارشوں کی پیش گوئی۔